کیا 8 فروری کے انتخابات کے بعد صورتحال پہلے سے بہتر ہوئی؟ دھاندلی کہاں ہوئی؟ صرف پنجاب میں یا کے پی میں؟ سب سے پاپولر شخصیت کون؟ سہیل وڑائچ کا زبردست کالم۔ سینئر صحافی سہیل وڑائچ اپنے کالم بعنوان 8 فروری سوگ یا سالگرہ میں تجزیہ پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ 8 فروری کے دن کو شہباز حکومت اپنی 1 سالہ کارکردگی کی سالگرہ منا رہی ہے۔ اخبارات کے صفحہ اول ان کے 1 سالہ کارناموں سے بھرے پڑے ہیں اور دوسری طرف تحریک انصاف کے دوست 8 فروری کو دھاندلی انتخابات کا سوگ منا رہے ہیں، گویا دونوں ابھی تک ماضی میں پھنسے ہوئے ہیں، نہ خود ماضی سے نکل رہے ہیں نہ ملک کو ماضی سے نکلنے دے رہے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ نہ مقتدرہ اور نہ اس وقت کی نگراں حکومت 8 فروری کو انتخابات کروانا چاہتے تھے، کیونکہ انہیں یہ رسک نظر آ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف دباؤ کو توڑ کر انتخابات میں فتح حاصل کر لے۔ اس وقت 3 اشخاص یا طبقات نے انتخابات کو یقینی بنایا۔ سب سے زیادہ کریڈٹ تو آج کے نام نہاد ولن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو جاتا ہے، جو سنگ باری سہتے سہتے آج گوشہ گمنامی میں چلے گئے ہیں، مگر 8 فروری کے انتخابات کے انعقاد کے سب سے بڑے ہیرو وہی تھے۔ سہیل وڑائچ کے مطابق دوسرا طبقہ پاکستان کے دوست اور خیرخواہ ممالک اور ان کے سفارتکاروں پر مشتمل تھا، جس کی تمنا تھی کہ پاکستان کا جمہوریت کی طرف سفر شروع ہو، چاہے مکمل جمہوریت نہ سہی، ایک قدم ہی آگے سہی۔ ایک سپر پاور کے سفارتکار نے طاقتور حلقوں کو جو مشورہ دیا وہ ہم صحافیوں کو بھی بتایا، اور وہ یہ تھا کہ ہم نے اپنے دوستوں کو مشورہ دیا ہے کہ الیکشن ضرور کرواؤ، جیسے بھی ہو۔ مجیب الرحمان شامی جیسے بڑے نام اور میرے جیسے عاجز کی بھی یہی رائے تھی کہ الیکشن ہر صورت ہونے چاہیے، جس سے حبس ختم ہوگا، جمہوریت کا نیا سفر شروع ہوگا اور نئی راہیں کھلیں گی۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلم معاشرہ تو ابھی سقوط ڈھاکہ، سقوط بغداد اور سقوط غرناطہ تک سے نہیں نکل سکا۔ 8 فروری سے کیسے نکلے گا جب تک ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھ کر مستقبل کو سنوارنے کی صحیح نہیں کی ذاتی ٹھہرے ہوئے پانی میں پھینکا ہوا پتھر کناروں کے اندر ہی تلاطم پیدا کر کے طاقت ختم کر بیٹھتا ہے۔ آج کی کوئی بھی نصیحت اس پتھر کی طرح ہو گئی ہے جو چند لہریں پیدا کر کے پھر ابدی نیند سو جاتا ہے۔ ٹھہرا ہوا پانی اسی طرح حل مست پر رکا رہتا ہے۔ سینئر صحافی نے اہم سوالات کے ساتھ تجزیہ پیش کیا کہ 8 فروری کو دھاندلی ہوئی یا نہیں، دھاندلی صرف پنجاب میں ہوئی یا خیبر پختونخوا میں ہوئی، کتنی دھاندلی ہوئی؟ یہ سارے سوالات سب ذہنوں میں کلبلاتے ہیں، مگر 8 فروری کے الیکشن سے اگر تحریک انصاف کو مرکز میں اقتدار نہیں ملا تو پختونخوا میں تو ملا۔ 8 فروری سے پہلے تو وہ صرف اور صرف اپوزیشن میں تھی، اب مرکز میں بھی وہ اپوزیشن کا سرکاری درجہ حاصل کر چکی ہے۔ اس کے لیڈر آف دی اپوزیشن کو سرکاری مراعات میسر ہیں۔ قومی اسمبلی اور سینٹ میں ایجنڈا ان کے صلاح مشورے سے ترتیب پاتا ہے۔ وہ موجودہ ریاستی نظام کا باقاعدہ حصہ ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ سوتیلے والا سلوک ہوتا ہو، مگر کوئی ان کی رشتہ داری سے انکار تو نہیں کر پاتا۔ حکومت اور مقتدرہ بھی ان کی اس حیثیت کو ماننے پر مجبور ہیں۔ سیکیورٹی کا کوئی معاملہ ہو تو ان کے نمائندے بھی اجلاس میں موجود ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی آئیڈیل صورتحال نہ ہو، مگر پھر بھی یہ سب کچھ 8 فروری کے دھاندلی زدہ الیکشن سے ہی ممکن ہوا ہے۔ گویا 8 فروری کے بعد کی صورتحال 8 فروری سے پہلے کی صورتحال سے کہیں بہتر ہے۔ سہیل وڑائچ اپنے تجزیے میں مزید کہتے ہیں کہ دوسری طرف شہباز حکومت 8 فروری کو سالگرہ کے طور پر منا رہی ہے، اپنی 1 سالہ کارکردگی کو آج وہ ایک جشن کے طور پر منا رہی ہے اور درست دعوے کر رہی ہے کہ ملک کی معاشی حالت سنبھلی ہے۔ یہ مکمل 1 سال کے بعد شہباز حکومت کا پہلا سیاسی قدم ہے، وگرنہ تو وہ سیاست کو بھول کر حکومتی راہداریوں کی بھول بھلیوں میں کھو چکی تھی۔ حالانکہ اسے جو حکومت ملی ہوئی ہے اس کی وجہ صرف اور صرف سیاست ہے۔ حکومتیں تو ایک سراب ہوتی ہیں جبکہ سیاست ایک حقیقت ہے۔ عوام کو بھول کر یا بھلا کر جو بھی حکومت کی جائے اس کی بنیادیں کمزور ہی رہتی ہیں۔ سہیل وڑائچ نے تجویز پیش کی کہ 8 فروری سے آگے چلنے کے لیے ضروری ہے کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں یہ سبق یاد کریں کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں جمہوری گاڑی میں سوار ہیں اور دونوں اسی گاڑی کے پہیے بھی ہیں۔ اگر ایک پہیہ صحیح نہ چلا تو گاڑی آگے نہ چل سکے گی۔ مذاکرات ناکام ہونے کے باوجود مذاکرات کو ختم نہ کیا جائے۔ تحریک انصاف کو جلسے جلوس کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن شہروں کو بند کرنے کا اسے کوئی حق نہیں۔ حکومت آزادی رائے اور آزادی اظہار پر پابندیاں لگا کر اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مار رہی ہے۔ یہ سب کچھ ان کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے، اسے آنے والے کل میں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ کالم نگار کے مطابق حال ہی میں ایک ادارے نے ایک نیا سروے کیا ہے جس میں 8 فروری کے 1 سال بعد کے سیاسی رجحانات کا اندازہ لگانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس سروے سے یہی پتہ چلتا ہے کہ آج بھی عمران خان بطور شخصیت سب سے پاپولر ہیں، نواز شریف دوسرے نمبر پر ہیں، مگر اس سروے میں یہ حیران کن بات بھی سامنے آئی ہے کہ پنجاب حکومت کی کارکردگی سب سے پہلے نمبر پر ہے اور دوسرے نمبر پر سندھ حکومت کی کارکردگی ہے جو کم از کم 12 پوائنٹ کم ہے۔ خیبر پختونخوا کا نمبر اس سے بھی پیچھے ہے۔ سہیل وڑائچ کے بقول کہا جا رہا ہے کہ مقتدرہ کی پنجاب میں مداخلت سب سے کم ہے،
سب سے زیادہ مرکز میں اور پھر باقی صوبوں میں ہے۔ ان ذرائع کے مطابق شاید اس کی وجہ پنجاب میں میرٹ اور کارکردگی کا شاندار ہونا ہے۔ پنجاب کو کابینہ سازی اور منصوبہ بندی میں مکمل فری ہینڈ فراہم ہے۔ اعتراض کرنے والے یہ نقطہ اٹھاتے ہیں کہ پنجاب حکومت نے 80 سے زائد نئے منصوبے اور اقدامات شروع کر رکھے ہیں، ان سب کو نبھانا اور پورا کرنا مشکل ہوگا۔ جواب ملتا ہے کہ پنجاب کو اگلے سال 1100 ارب کی خطیر رقم حاصل ہوگی۔ اگر اتنا بڑا بجٹ میسر ہوگا تو پھر 100 منصوبے بھی مکمل ہو سکتے ہیں۔